سعودی عرب کے اندر 50 ممالک کی فوج کو اکٹھا کر کے اتحاد بنایا تھا، وہ کس کے لیے بنایا تھا؟ آج کیا ہو رہا ہے بیت المقدس میں؟ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ؟ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ؟ انسانی حقوق کا بھی ہٹاؤ لحاظ میں، اسپتالوں پر بمباری، بچوں پر بمباری، اور یہ صرف بیان بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، بیان بازیوں سے کام نہیں ہوگا اور احتجاج سے بھی کام نہیں ہوگا۔ ایسے بدبختوں کو روکنا ہے یا منہ توڑ جواب دینا ہے تو جہاد نہیں، اپنا احتجاج نہیں، جہاد سے ان کا علاج ہوگا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بات دین کی آئے گی، پوچھنے والا پوچھے گا لے کر کے کون آیا ہے؟ بتائیں گے جی صحابہ۔ اس دین کے گواہ کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ اس دین کے راوی کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ اس دین پہ نبی اسلام کے ساتھ معاملت کرنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ اس دین کو یہاں تک پہنچانے پر مال خرچ کرنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ اس دین کو نبی اسلام سے لے کر امت تک پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے مال کھانے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ اس دین کو پھیلانے کی خاطر، غالب کرنے کی خاطر گھر بار مال اسباب بیوی بچوں کو قربان کرنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ اس کے گواہ کون ہے؟ راوی کون ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم 1226 آیات میں ان صحابہ کے ایمان کو بھی بیان کرتا ہے، ان کے تقوی کی تعریف ہے، ان کی صداقت کی تعریف ہے، ان کی عدالت کی تعریف ہے، ان کی امانت و دیانت کی تعریف ہے، ان کی حیا کی تعریف ہے، ان کی شجاعت کی تعریف ہے، ان کی امامت کی تعریف ہے، ان کی خلافت کی تعریف ہے۔ تعریف بھی ہے، تصدیق بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری میں جو کچھ کیا ہے اللہ نے قرآن و حدیث میں سارا محفوظ بھی کروایا، اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر بھی پوری دنیا میں عام کیا، اور محبوب کے ذکر کے ساتھ محبوب کے محبوب صحابہ بیت کے تذکروں کو بھی پوری دنیا میں عام کیا ہے۔ اس دور کا کفر بھی بڑا سٹ پٹایا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ سٹ پٹاتا ہی رہا اور دین بڑھتا رہا، آپ کا نام بڑھتا رہا، پیغام بڑھتا رہا، فیضان بڑھتا رہا۔ اس دور کا کافر بھی جو یہودی النسل ہے بھی 1400 سال سے سٹ پٹا رہا ہے، تو ہم انہیں کہتے آئے ہیں، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ تم متے کرو، ماتم کرو، الٹے لٹک جاؤ، رو پیٹو، جو کرو۔ تم نے ساری 13-14 صدیاں کوشش کر لی کہ صحابہ کرام کے تذکرے ختم ہو جائیں، ان پر اعتماد ختم ہو جائے، امت کی ان سے نسبت ختم ہو جائے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے دین کو، محبوب کے تذکروں کو بھی محفوظ رکھا اور ان وفاداروں جانثاروں کے تذکروں کو بھی محفوظ رکھا۔ آج بھی پاکستان سمیت پوری دنیا میں صحابہ 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 ہر جگہ پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فضائل اعمال ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کے حساب سے دیکھا جائے، قرآن پاک مسلمانوں کے ہر ملک میں، ملک کی ہر مسجد مدرسے میں، اور مسلمانوں کے ہر گھر میں، ہر لائبریری میں، ہر دفتر میں، ہر جگہ پر قرآن پاک موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، ترجمہ، تفسیر، تشریح، اس میں اللہ کی وحدانیت، نبی اسلام کی ختم نبوت، ساتھ اس کے صحابہ اہل بیت کے تذکرے۔ فضائل اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر مسجد میں موجود ہے، اس میں اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر موجود ہے، گھروں کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے ذمے جو کام اللہ نے لیا وہ اللہ نے کر کے دکھایا، آگے اس کے اسباب کے اعتبار سے اللہ مسبب الاسباب بھی ہے، بغیر اسباب کے بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اپنے بندوں کو سعادت دینے کے لیے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لیں۔ چنانچہ ہر دور میں علماء، اکابر، خطباء، شعراء، یہ سارے حضرات محنت کرتے آئے ہیں، ان کے تذکروں کو عام کرتے آئے ہیں۔ آج کے دور میں فتنہ پھر سر اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مولانا حق نواز، مولانا اسحاق، مولانا فاروقی، مولانا اعظم، مولانا حیدری، ان شہداء قائدین نے 10-12 ہزار دیگر شہداء نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے قوم کو بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کروایا، اور آج بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں ان سب کی زبان پر ہیں صحابہ 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 صحابہ، منہ سے بولے کوئی زبان خاموش نہ رہے، صحابہ 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 صحابہ، اور یہ ایسا ایمانی اور جنونی حقیقت پر مشتمل جذبہ ہے کہ 29 سال 6 مہینے جیل کاٹنے والا جیل جانے سے پہلے مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کہتا ہے میری زندگی کو صحابہ کے نام 29 سال 6 مہینے جیل کاٹ کر کے رہا ہونے کے بعد موجودہ قیادت کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کہتا ہے میری بقیہ زندگی صحابہ کے نام۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، آپ کے خانے وال کے ساتھیوں میں سے
عظیم مجاہد ساتھی چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے اپنی طبی بیماری میں. اللہ پاک ہمارے اس بھائی کی مغفرت و بخشش فرمائے. صحابہ کے لیے دی جانے والی قربانیاں، جیلیں، ہتھیلیاں، بیڑیاں اللہ پاک نجات کا سبب بھی بنائے اور صحابہ کے قدموں میں معصور فرمائے. بیماری کی حالت میں بھی رستے میں ساتھی مجھے اس کی ویڈیو دکھا رہے تھے. مولانا قاری فیض زاہد کریم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. خانے وال شہر میں بھی 3-4 دن پہلے ان کی فوتگی ہوئی ہے. بیماری کی حالت میں آخری وقت ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ نعرہ لگا رہے، نعرے تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی اور شہادت حسنین اور سیاست محمد، بڑی ترتیب کے ساتھ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ دشمن کی بکھراہٹ کیوں ہے. صرف بل پاس ہونے کی وجہ سے دشمن پریشان نہیں، دشمن سمجھ گیا ہم نے 1400 سال محنت کر کے تاریخی حوالہ جات دے کر جو قوم کو صحابہ سے معاذ اللہ متنفر کرنے کی کوشش کی تھی، ان لوگوں نے دوبارہ صحابہ کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت جنگی نے جو اسپرٹ ان میں بھرا، یہ ایسے بیدار ہوئے ہیں کہ انہوں نے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، عربیوں میں، پٹھانوں میں، سندھیوں میں اور پنجابیوں میں، ہر طبقے میں صحابہ کے تذکرے اتنے عام کر دیے ہیں کہ بندہ ہتھکڑی بیڑی پہن رہا ہے تب بھی صحابہ کر رہے ہیں. جامع شہادت نوش کرتے وقت کینچی میں گولیاں کھا ہے پھر بھی صحابہ کے پرانے زبان کے اوپر ہے. اور بیماری کی حالت میں قاری زاہد کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کوئی بیوی بچوں کا تذکرہ نہیں، ان کا کیا بنے گا، یتیم ہو جائیں گے، ان کا خیال کون رکھے گا، کوئی تذکرہ نہیں. تذکرہ ہے جو زبان پر صحابہ کی عظمتوں کا ہے. یہ صحابہ کی کرامت بھی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان، تقوی، طہارت، عقیدہ، نظریہ، ان چیزوں کو بچانا ہے. تو اس میں دیگر جہاں دینی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، وہاں سب سے بڑی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں بچیوں کو بھی صحابہ اہل بیت سے منسلک کرو. گھروں میں صحابہ کے تذکرے عام کرو، محفلوں میں صحابہ کے تذکرے عام کرو، پروگراموں میں صحابہ کے تذکرے عام کرو. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قرب قیامت میں جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ آدمی صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر، شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر. میں کہا کرتا ہوں شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی معاذ اللہ اعلان کر کے کہے گا کہ فلاں یہودی بن گیا ہے، فلاں کہتے ہیں جی میں معاذ اللہ عیسائی ہو گیا ہوں، شیعہ قادیانی ہندو سکھ بن گیا ہوں، مرزائی بن گیا ہوں. نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا اس کا ایمان کدھر گیا. اس کی زبان، عقیدے، نظریے میں کوئی فطور آئے گا، تبدیلی آئے گی، اسے سمجھ نہیں آئے گا اس کا ایمان کدھر گیا. اس لیے فرمایا جب صحابہ بیت سے تعلق مضبوط ہوگا، محبتیں عقیدتیں مضبوط ہوں گی تو انشاءاللہ اس نسبت کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کو بھی، عقیدہ کو بھی بچائیں گے. پاکستان بھی محفوظ رہے گا اور مسلمان کی آبرو بھی محفوظ رہے گی. جب ان مقدس ہستیوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور دشمن کو کھلا چھوڑ دیا، جو چاہو تبرے کرتے رہو، یہ کام فرقہ واریت ہے، معاذ اللہ یہ پرتشدد کام ہے، یہ سپاہ والوں کا کام ہے، ہم نہیں کرتے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں. تو نہ سمجھ لینا صحابہ کا جائے گا کچھ نہیں، ہمارا بچے گا کچھ نہیں. اس وقت جو بل پاس ہوا اس میں دیکھیں قربانی بے شک آپ کی جماعت کی ہے، جیلیں، ہتھکڑیاں، شہادتیں، جنازے، ماں بہنوں بیٹیوں کا بیوہ ہونا، سہاگ گزر جانا، بچوں کا یتیم ہونا، یہ ساری قربانی آپ کی ہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے، دیگر علماء کرام نے بھی موقع کی نزاکت اور اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، مولانا عبدالاکبر چتراری صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے، اپنا کردار ادا کر کے قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا. حافظ عبدالکریم صاحب اہل حدیث مسلک سے تعلق ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سینٹ میں کردار ادا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے دیگر جماعت کے علماء بالخصوص مولانا فیض محمد صاحب، مفتی عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عادل خان شیخ رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس سے، ان سب نے بھی اپنا کردار ادا کر کے صحابہ سے اپنی محبت کا یقین دلا کر کے دشمن کو پیغام دے دیا. یہ ذرا سختی پر ہے، ہم اگر لحاظ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم تمہیں بھائی مسلمان مانتے ہیں. تمہارا کفر مولانا حق نواز نے پہلے بھی دشمن بام کیا تھا، اب بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا عقیدہ نظریہ صحابہ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس کو آئندہ بھی ہم نے جاری رکھنا ہے، اس ماحول کو چلانا ہے. دشمن بخلاہٹ کا شکار ہو کر کے اب یہاں تک پہنچ گیا کہ صحابہ کا برا کہتا ہی کہتا تھا، اب پاکستان مرد آباد کے نعرے شروع کر دیے، پاکستان مرد آباد کے نعرے شروع کر دیے. وہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں نشاندہی کی تھی. یہ بدبخت صرف اسلام صحابہ اہل بیت کے دشمن نہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اب ان کی دشمنی کھل کے سامنے آ رہی ہے. اس لیے حکمرانوں سے مطالبہ کیا بھی، یا کر بھی رہے کہ ان ظالموں کو لگام دو، ان قاتلوں اور گستاخوں کو لگام دو.
اگر تم سے کنٹرول نہیں ہوتے تو کئی بار کہہ چکے ہیں، محض خطابت نہیں سنجیدگی سے پیغام دیتے ہیں، ہٹ جاؤ درمیان سے، یہ حق نواز کے جیالے، یہ صحابہ کے غلام خود اس فتنے کو کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے قیادت سے جو ہدایات آئے، جو پروگرام ان کو کامیاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان دنوں میں اس بات کو پکا پلے سے باندھ لو کہ جہاں ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام ہو، صحابہ اہل بیت کی شان پر بات ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ مسلک کون سا ہے، جماعت کون سی ہے، آپ نے اس عنوان کو دیکھ کر اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے تاکہ دشمن کو بھی پیغام جائے، حکمرانوں کو بھی پیغام جائے کہ مسلمان اس معاملے میں متحد بھی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک رہی بات فلسطین کی، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ، حکمرانوں پر صرف تنقید کرنے سے بات نہیں بنے گی، وہ تو پہلے سے بے غیرت بے ضمیر لانتی تھے، اب مزید تھوڑے سے ہو گیا تو کون سا فرق پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے 50 کے لگ بھگ اسلامی مملکتیں، ایٹم بم موجود ہے، اسلحے موجود ہیں، وہ جو مربع بنایا تھا سعودی عرب کے اندر 50 ممالک کی فوج کو اکٹھا کر کے اتحاد بنایا تھا، وہ کس کے لیے بنایا تھا؟ آج کیا ہو رہا ہے بیت المقدس میں؟ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ؟ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ؟ انسانی حقوق کا بھی حیا اور لحاظ میں اسپتالوں پر بمباری، بچوں پر بمباری، اور یہ صرف بیان بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، بیان بازیوں سے کام نہیں ہوگا اور احتجاج سے بھی کام نہیں ہوگا۔ ایسے بدبختوں کو روکنا ہے یا منہ توڑ جواب دینا ہے تو جہاد نہیں، اپنا احتجاج نہیں، جہاد سے ان کا علاج ہوگا۔ وہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ اس کے اوپر علماء سر جوڑ کر کے بیٹھے اور امت کو بیدار کرے، میدان عمل میں نکلے، اور جب امت میدان عمل میں نکلے، صحابہ اہل بیت ساروں کے جذبے، بالخصوص اگر بیت المقدس فلسطین کی حفاظت کرنی ہے تو عمری جذبے کو لے کر میدان میں نکلنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، تنہا ایک عمر، فاتح بیت اللہ بھی، فاتح بیت المقدس بھی۔ کافروں نے کہا، صحابہ لشکر کشی کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، کافروں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ فاتح بیت المقدس جو ہوگا اس کا نام عمر ہوگا، یہ اوصاف ہوں گے، آپ کے موجودہ امیر المومنین کا نام یہی ہے، ان کو بلا لیجئے، ہم زیارت کرتے ہیں، اگر یہ وہی عمر ہے لڑنے کی ضرورت نہیں، چابی حوالے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا، سفر شروع کیا، کوئی لاؤ لشکر ساتھ نہیں، ایک غلام ایک گھوڑا ہے، مدینہ سے چلتے چلتے آئے، کبھی غلام سوار ہو رہے ہیں تو آپ پیدل چل رہے ہیں، کبھی آپ سوار ہیں تو غلام پیدل چل رہے ہیں، دشمن کے سامنے پہنچے تو عمر پیدل چل رہے تھے، غلام سوار تھا، غلام سوار تھا۔ یہ نہیں کہا جی پروٹوکول دو مسئلہ ہے، تو لینا، تو زیادہ چوڑا نہ ہو، تو تھلے لے میں نوتے بیٹھ دے، نہیں، جو انداز چلا آ رہا تھا۔ صحابہ نے کہا آپ کا کرتا پرانا ہے، یہ آپ کے لیے نیا کرتا منگایا، یہ پہن لیں۔ کافروں کے پاس جا رہے ہو نا تو عزت وقار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کا گھوڑا بھی کمزور ہے، اچھی نسل کا گھوڑا لائے، اس پر سوار ہو کے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو عزت ہمیں اسلام نے دیا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یہ گھوڑے لباس شواس بدلنے، پروٹوکول بنانے سے عزت ہے نہیں، یہ تو ویسے رسم و رواج ہے، ہمیں جو عزت اسلام نے دیا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اور جب کافروں کے سامنے گئے، کھانے وال کے مسلمانوں، مبالغہ آرائی نہیں، علماء سے سمجھ لو، حقیقت پر مبنی بات ہے، کوئی 2 4 10 دن حضرت عمر کو ٹھہرایا نہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اخلاق کردار گفتار دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ وہی عمر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں نہیں۔ 8-10 دن چھوڑ کے چند گھنٹے بھی نہیں، بس حضرت عمر کے سراپہ اقدس پر نظر پڑی، آپ کا چہرہ انور، آپ کا سراپہ اقدس، آپ کی جلالت، آپ کا ایمان، آپ کی اسلامی قوت والی شان، اسے دیکھ کر کافروں کے سربراہ نے ساتھ والے کو کونی مار کر کے کہا یہ وہی عمر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، یہ چابی لو جا کر کے اس کے حوالے کرو۔ ایک عمر تنہا، فاتح بیت اللہ بھی، فاتح بیت المقدس بھی۔ آج اربوں خربوں مسلمان بیت اللہ بھی سازشوں کے نرغے میں، بیت المقدس بھی کافروں کے نرغے میں۔ اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے، صحابہ بیت کے جذبے، خصوصاً حضرت عمر حضرت معاویہ کا جذبہ لے کر، جان تیری پر رکھ کر عوام نکل آئے، حکمران خود مجبور ہوں گے، انہیں الٹیمیٹم دے دو کہ یا تو وہ بمباری رکوائیں، بدماشی رکوائیں، نہیں ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں تک بڑھ سکے، حالات کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوگی۔ یہ دعوت دی جائے تو آؤ گے میدان میں، ہمت کرو گے میدان میں نکلنے کی؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہندیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے، ہم نے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔